اللہ سبحانہ کے زور فرما روائی اور عجیب و غریب سنت کی لطیف نقش آرائی ایک یہ ہے کہ اس نے ایک انتہا دریا کے پانی سے، جس کی سطحیں تہبتیں اور موجیں تھپیڑے مار رہی تھیں، ایک خشک و بے حرکت زمین کو پیدا کیا۔ پھر یہ کہ اس نے پانی کے بخار کی تہوں پر تہیں چڑھا دیں جو آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور انہیں الگ الگ کر کے 7 آسمان بنائے جو اس کے حکم سے تھمے ہوئے اور اپنے مرکز پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور زمین کو اس طرح قائم کیا کہ اسے ایک نیلگوں گہرا اور فرمان الہی کے حدود میں گرا ہوا دریا اٹھائے ہوئے ہے، جو اس کے حکم کے آگے بے بس اور اس کی ہیبت کے آگے سرنگوں ہے، اور اس کے خوف سے اس کی روانی تھمی ہوئی ہے، اور ٹھوس چکنے پتھروں، ٹیلوں اور پہاڑوں کو پیدا کیا، اور ان کو ان کی جگہوں پر نصب اور ان کی قرار گاہوں میں قائم کیا۔ چنانچہ ان کی چوٹیاں فضا کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہیں اور بنیادیں پانی میں گڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح اس نے پہاڑوں کو پست اور ہموار زمین سے بلند کیا، اور ان کی بنیادوں کو ان کے پھیلاؤ اور ان کے ٹھہراؤ کی جگہوں میں زمین کے اندر اتار دیا۔ ان کی چوٹیوں کو فلک بوس اور بلندیوں کو آسمان پیما بنا دیا، اور انہیں زمین کے لیے ستون قرار دیا اور میخوں کی صورت میں انہیں گاڑا۔ چنانچہ وہ ہچکولے کھانے کے بعد تھم گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رہنے والوں کو لے کر جھک پڑے، یا اپنے بوجھ کی وجہ سے دھس جائے، یا اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے پانی کی طوفانیوں کے بعد زمین کو تھام رکھا، اور اس کے اطراف و جوانے کو تر بتر ہونے کے بعد خشک کیا، اور اسے اپنی مخلوقات کے لیے گہوارہ استراحت بنایا، اور ایک ایسے گہرے دریا کی سطح پر اس کے لیے فرش بچھایا جو تھما ہوا ہے، بہتا نہیں، اور رکا ہوا ہے، جنبش نہیں کرتا، جسے تند ہوائیں ادھر سے ادھر دھکیلتی رہتی ہیں، اور برسنے والے بادل اسے مت کر پانی کھینچتے رہتے ہیں۔ بے شک ان چیزوں میں سرو سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔